बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, ऐसे तैयारी जारी रखें आप लोग। हमने पिछले लेक्चर में अज़ीज़ तलबा मीर तकी मीर की गज़ल पढ़ी थी। हस्ती अपनी हबाब कीसी है, ये नुमाइश सराब कीसी है। मीर तकी मीर का ज़माना मैंने आपको बताया था अज़ीज़ तलबा कि 1723 में पैदा होने वाले, 1810 में वफ़ात पाने वाले ये अज़ीम शायर जो है ना 1810 में वफ़ात पा जाते हैं। मीर तकी मोहम्मद तकी इनका असल नाम है और जो है ना मीर इनका तखल्लुस है। मैंने आपको पहले भी वाज़ेह कर दिया था। पहले 3 अशआर की हमने तशरीह की थी। आज हम अगले अशआर की तशरीह करते हैं जो बाकी रह गए हैं हमारे। तो अपने अपनी किताबें उठा लीजिए और ज़रा गौर से तशरीह सुनिएगा। मुश्किल अल्फाज के मैनी जहन में रखिएगा, मफ़हूम अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। जिस जो है ना स्टूडेंट को मुश्किल अल्फाज के मैनी और मफ़हूम की समझ आ जाती है तो उसके लिए तशरीह करना कोई मुश्किल नहीं रहता। अज़ीज़ तलबा, इसके साथ साथ हवाले के शेर भी आप तैयार किया करें। हवाले के शेर मैं आपको बता भी देता हूँ। इसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज जो है ना आप कहीं से भी ले सकते हैं इसके लिए जो है ना हवालों के लिए। तो शेर नंबर 4 देखें, पहले 3 कर लिए थे। शेर नंबर 4 है हमारे पास कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। मुश्किल अल्फाज के मैंने पहले देख लिए कि बार बार जाता हूँ, कई बार जाता हूँ, मुसलसल जाता हूँ। दरवाज़ा चौखट पर जाना, अब हालत, अब उसकी हालत क्या है? शायर यहाँ पर यह करके हालत अब इस्तराब किसी है, हालत उसकी कैफियत क्या है? और इस्तराब की, बेचैनी की, बेकरारी की, परेशानी की है। मफ़हूम की तरफ आते हैं ज़रा कि बेचैनी और बेकरारी की हालत में वो शायर कहता है कि मैं महबूब के दरवाज़े का, उसकी चौखट का बार बार चक्कर लगा रहा हूँ। अब ये बार बार चक्कर क्यों लगा रहा है? बेचैनी और इस्तराब क्यों है उसको? शायर के लिए वो दिन ईद के मंज़र से कम नहीं होता जब महबूब से मुलाकात हो जाए। दूसरा ये कि वो उसे अपने बज़्म में बुला ले, ये खूबसूरत मंज़र होता है उसके लिए। ये दिन इनके ईद से कम नहीं होता उसके लिए। लेकिन यहाँ शायर जो है ना हर तरह से नाकाम और मायूस फिर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि बार बार उसके दर पर जाता हूँ। ना तो उसे महबूब का वसल नसीब है, मुलाकात नसीब है, ना उसे मुलाकात नसीब हो रही है और ना ही कोई उसे दीदार नसीब हो रहा है। इसलिए शौक़ का ये आलम है कि वो बार बार महबूब के गले के चक्कर काट रहा है, मगर उसे मुसलसल नाकामी हो रही है। वो कहता है कि बार बार उसके दर पर जाता हूँ। बार बार वही जाता है जिसको कामयाबी नसीब नहीं होती। जब कामयाबी हो जाती है तो फिर इंसान कम जाता है। बहरहाल हवाले का शेर देखें ज़रा कि जिसे भी देखूं तेरे हुस्न की लपेट में है, कि जैसे सारा जहां तेरी राह गुज़र में है। चुनांचे मीर क्या कहते हैं कि महबूब से मुलाकात के लिए बार बार उसके दरवाज़े पर जाता हूं, लेकिन मेरी दिली तमन्ना पूरी नहीं होती। हर बार नाकामी से मुझे वास्ता रहता है। गो कि वहाँ जाकर ये एहसास होता है कि महबूब के दर तक महबूब के दर तक तो वो पहुंच गया है, रसाई तो हो गई है, वो आसान है, लेकिन उसकी महफिल तक पहुंचना और उसका दीदार नसीब होना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया, मुश्किल सा हो गया है। इस हकीकत से जब वो वाकिफ़ होता है, आशना होता है, तो अपने इश्क व जुनून के हाथों मजबूर होकर महबूब के दर का बार बार तवाफ़ करने पर मजबूर रहता है कि शायद उसकी महफिल नसीब हो जाए, शायद उसका दीदार नसीब हो जाए। तो दर पर जाना उसके लिए आसान है, उसका महफिल में जाना और उसका दीदार करना उसके लिए मुश्किल हो गया। इसलिए वो बेचैनी की हालत में, इस जो है ना इस्तराब की हालत में जो है ना महबूब के दर पर बार बार जाने की कोशिश करता है कि वो उसकी महफिल का हिस्सा बन सके, कि वो उसके दीदार का हिस्सा बन सके। तो शायर यहाँ पर हवाले में कहते हैं कि तू अगर हम कलाम हो जाए, हम फ़कीरों का काम हो जाए। दरअसल जब कोई शख्स सुकून की खातिर किसी दरवाज़े पर फ़कीराना चक्कर लगाए और उसे कितई तौर पर नाकामी हो जाए, उसका सामना हो, तो उसकी हालत यकीनन काबिल तरसी होगी। शेर नंबर 5 की तरफ आएँ ज़रा। शेर नंबर 5 में है कि मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। मैं जो बोला, मैंने जो बात की, खाना ख़राब की, बर्बाद शख्स की आवाज़ है। खाना घर को कहते हैं,
مفہوم کی طرف آئیں۔ میں نے جب محبوب کے دروازے پر صدا دی تو اندر سے محبوب بولا، یہ تو اسی تباہ حال شخص کی آواز ہے، اسی خانہ خراب شخص کی آواز ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں ذرا، کہ میر تقی میر نے تشریح طلب شعر میں محبوب کے اس رویے کی نشاندہی کی ہے۔ کس رویے کی؟ بے رخی والا رویہ، لاپرواہی والا، غفلت والا رویہ یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے۔ شاعر کا دل بے شمار تمناؤں کا مسکن ہے، ان کے شاعر کے دل میں بے شمار خواہشیں ہیں، اور ان کی تکمیل کے لیے، ان کو مکمل کرنے کے لیے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی۔ ان آرزوؤں میں سے ایک کوچہ محبوب تک پہنچنا ہے۔ کوچہ محبوب کے گھر تک پہنچنا ایک راستہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ اسے ملاقات ہو سکے۔ جب دروازے پر صدا لگاتا رہتا ہے تو محبوب اندر سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو یہ آواز تو اسی بدحال اور تباہحال شخص کی، اس فقیر انسان کی ہے۔ چنانچہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ محبوب کی بے رخی اور لاپرواہی کے رویے سے مجھے شدید صدمہ ہوا ہے، جس کی خاطر میں نے بے پناہ دکھ اور مصیبتیں برداشت کی ہیں، وہی آج مجھ سے اتنا بیگانہ ہو گیا ہے اور کہتا پھرتا ہے کہ یہ تو آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ حوالے کا شعر ذرا دیکھیں کہ ایک مدت کے بعد ملا تو میرا نام تلک پوچھ لیا، جس نے بچھڑتے وقت کہا تھا تم یاد بہت آؤ گے۔ محبوب میری آواز سن کر بھی کہتا ہے کہ یہ آواز میرے خانہ خراب عاشق یعنی کہ میر کی ہے، میر جیسی ہے، یعنی کہ بے یقینی کا مظاہرہ ہے۔ یقین سے نہیں کہا کہ واقع میر کی آواز ہے۔ محبوب کا یہ بے رخی کا رویہ میرے لیے شدید دکھ اور صدمہ پہنچانے کا باعث ہے۔ شعر نمبر 6 دیکھیں کہ آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی ذرا دیکھ لیجئے کہ آتش غم دکھ کی آگ، دل بھنا دل جلنا، کباب گھی میں تلی ہوئی قیمے کی ٹکیاں ہوتی ہیں، یہاں کے مراد جلا ہوا۔ یہاں پر جو ہے نا مصرع جو ہے نا دیر سے بو کباب کی ہے، کسی ہے دل بھنا شاید، تو یعنی کہ دل کے جلنے کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں کہ غم کی شدت سے دل جو ہے نا بھنے ہوئے کباب کی سی بو دے رہا ہے۔ تشریح کی طرف ذرا دیکھیں کہ زیر تشریح شعر میں شاعر نے محبوب سے عشق کرنے کے بعد پیش آنے والے غم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا، بلکہ نہایت کٹھن اور پرخطر ہوتا ہے، بڑا خطرے والا اور مشکل والا کام ہوتا ہے۔ اس میں عاشق کو طرح طرح کی اذیتیں ملتی ہیں، مصیبتیں، بلاؤں سے واسطہ رہتا ہے۔ بقول میر درد اسی شعر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کے حوالے کا شعر دیکھیں کہ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ پست ہمت، جو کم ہمت لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے محبت کی منزل جو ہے نا، محبت کی منزلیں طے کرنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس راہ میں پیش آنے والے حالات کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہ آغاز میں ہی حوصلہ ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ میر کے نزدیک یہ خاردار وادی ہے، میر کے نزدیک یہ عشق جو ہے نا، یہ جو محبت کی وادی جو ہے نا، یہ خاردار ہے، کانٹوں والی وادی ہے، پھولوں والی نہیں ہے، جہاں مسلسل محرومیاں ہیں، کیونکہ اس راہ میں محرومیاں، ناکامیاں، اذیتیں، مصیبتیں، ان کا سامنا رہتا ہے۔ چنانچہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرا دل محبوب کی جدائی، زمانے اور دشمنوں کے ظلم و ستم سے مسلسل دکھوں اور غموں کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ گویا محبوب کی جدائی کی وجہ سے میرے دکھوں اور غموں میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جس طرح آگ کو دہکتے ہوئے انگاروں میں جلن اور تپش کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس طرح میرے غم اور دکھ گویا دہکتے ہوئے انگارے ہیں جن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور میرا دل گویا کباب ہے جو انگاروں پر بھن رہا ہے، اور انگارے یہاں پر غم کی شدت ہے، مصیبتوں کی شدت ہے۔ اور اب تو دل کی کیفیت دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے جلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے جلنے کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ دراصل غموں اور دکھوں میں میر کا دل جل کر رہ گیا ہے، جیسے کباب کو آگ جلا دیتی ہے۔ شعر نمبر 7 کی طرف آئیں عزیز طلبہ، آخری شعر ہے اور یہ غزل کا مقطع کہلائے گا، کیونکہ اس شعر میں جو ہے نا شاعر کا نام دیا گیا ہے، تخلص دیا گیا ہے، اس لیے یہ مقطع کہلائے گا۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے تو یہ اہم نہیں ہے، کیونکہ عزیز طلبہ مقطع میں جب شاعر کا نام ہے تو آپ سے شاعر کا نام بھی پوچھا جاتا ہے، اس لیے مقطع والا شعر نہیں دیا کرتے۔ بہرحال عزیز طلبہ اس کی تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں تشریح
کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں، نیم باز آنکھیں آدھ کھلی ہوئی آنکھیں، یعنی کہ مستی بھری آنکھیں، نشے والی آنکھیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مستی، نشہ یا خمار کو کہتے ہیں مفہوم کی طرف دیکھیں کہ محبوب کی آدھ کھلی آنکھوں میں سارا نشہ شراب جیسا ہے۔ تو یہاں پر میر نے اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کی ہے اور اس کو ایک شراب کی مستی کہا ہے۔ تشریح طلب شعر غزل کا مقطع ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ شاعر کو محبوب کے حسن و جمال کا ہر انداز متاثر کیے ہوئے ہے۔ محبوب کی جو ہے نا آدھ کھلی آنکھیں اپنے اندر اس قدر جادو اور اثر رکھتی ہیں جیسے شراب خانہ کی مستی پوری محفل پر خمار یعنی کہ نشہ طاری کر دیتی ہے۔ میر تقی میر نے محبوب کی نگاہ کی اثر آفرینی کو مبالغہ کے ساتھ پیش کیا ہے، مزید یعنی کہ دکھاوا کیا ہے۔ حوالے کا شعر دیکھیں کہ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پر کیے کیوں نہ ناز کرے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر جو ہے نا محبوب کی بے وفائیوں کے باوجود یہاں نالا نظر نہیں آتا، اس کی اذیتیں دینے پر، مصیبتیں دینے پر، لاپرواہی پر نالا ناراض نظر نہیں آتا یہاں پر میر تقی میر اپنے محبوب سے، بلکہ اپنی خوش قسمتی پر جو ہے نا نالا ہے، نازا ہے، نالا نہیں ہے بلکہ نازا ہے کہ محبوب کی نیم باز آنکھوں میں بھی کیا خوب ہیں جن کا جادو انہیں مسحور بنائے رکھتا ہے۔ محبوب کی ہر ادا جو ہے نا دل فریب ہے، یہ بھی اس کا نگاہ ناز کا عطا کردہ کمال ہے کہ اپنے بغیر شاعر پر نشہ کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا جو ہے نا لیکچر آج یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ ان اشعار کی تشریح اچھے طریقے سے کیجئے گا، غزل کے اشعار کی تشریح اور اس میں مشق میں جو ہے نا سوالوں کے جواب اور جو ہے نا اس کے علاوہ MCQs ہیں تو اس میں وہ اہم ہوتے ہیں۔ تو غزلوں میں کوئی خلاصہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ ان اشعار کی تشریح اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے اور حوالے کے شعر ضرور لکھا کریں اور حوالے کے شعر ضرور یاد کیا کریں۔ ہر شعر کے ساتھ ساتھ کم از کم 2 شعر آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ تو اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔